سب کے کہنا سبحان اللہ۔ ہمارے زندوں کی محفل ہے، زندہ دل مسلمانوں نے سجایا ہے، تو زندہ دلی سے اس کو سماعت کرنا چاہیے۔ وہ خوش قسمت ہیں مل جائے جنہیں دولت شہادت کی، اور شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔ حضرات محترم، میں نے کلام الہی کی آیت کریمہ تلاوت کی۔ رب قدیر اپنے سچے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، بارہا آپ حضرات نے سنا ہوگا، اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، جو راہ خدا میں مارے جائیں، جو راہ خدا میں کاٹے جائیں، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ بولیے نا، وہ زندہ ہیں۔ بولو یار، زندہ ہیں۔ اپنے گھر کی نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، وہ زندہ ہیں جو راہ خدا میں کاٹ دیے گئے، اللہ نے ان کے زندگی جاویدہ عطا فرما دی۔ اور کیسے زندہ ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اگر وہ زندہ ہیں تو ہم کو نظر نہیں آتے۔ اب نادان، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کو زندہ کہا ہے، اور آج کا لکھنے والا اپنے آپ کو ایک مفتی مفکر، میں تو کہوں گا وہ جاہل ہے، وہ لکھنے والا کیا لکھ رہا ہے؟ معاذ اللہ، نبی تو مر کر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ۔ سنا ہوگا ان ظالموں کی گفتگو کو آپ حضرات نے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ حضرات اس کا جواب دیں، انبیاء افضل ہیں یا شہید افضل؟ بولیے نا، انبیاء افضل ہیں، نبی افضل ہیں؟ نبی کے مد مقابل شہداء جو ہیں وہ ادنا ہیں، نبی اعلیٰ ہیں۔ حضرات محترم، غور کرنے کا مقام ہے۔ اور شہادت صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان میدان کاروزار میں جائے، تلوار نکالے، دشمن کا مقابلہ ہو، راہ خدا میں شہید ہو جائے، راہ خدا میں کٹ جائے، اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، شہادت کی بہت کیٹیگریاں ہیں۔ اگر وہ مسلمان ہے، سنی صحیح عقیدہ ہے، ایمان والا ہے، اسلام والا ہے، نبی کا غلام ہے، تو سن لو، اگر کوئی آگ میں جل کر کے مرے تو اس کو بھی شہادت کا ایک درجہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیوار کے نیچے دب کر کے مرے وہ بھی شہید کہلائے گا۔ ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے کسی کو موت آ جائے وہ بھی شہید کہلائے گا۔ پانی میں ڈوب کر کے اگر کوئی انتقال کر جائے اس کو بھی شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ اگر کوئی ہماری ماں بہن بچے کی پیدائش کے وقت درد کے ذریعے سے انتقال کر جائے تو اس کو بھی شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ یہ شہادت کی الگ الگ کیٹیگریاں ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ منزل ملے گی کب؟ یہ منصب ملے گا کب؟ یہ مقام ملے گا کب؟ امام ملے گا جب سب سے پہلے نبی کے غلام بننا پڑے گا، آقا کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنا پڑے گا، نبی کا ذکر کرنا پڑے گا، نبی کے اوپر سب کو نچھاور کرنا پڑے گا۔ جب نبی کے غلام مرو گے اس کے بعد میں راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو گے تو شہید کہلاؤ گے، جبھی زندہ کہلاؤ گے۔ اگر اس حال میں مرے نہیں، ایمان والے نہیں ہو، نہ جانے کتنے لوگ مرتے ہیں ڈوب کر کے، نہ جانے کتنے لوگ مرتے ہیں ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے، نہ جانے کتنے لوگ مرتے ہیں آگ میں جل کر کے، نہ جانے کتنے لوگ مرتے ہیں پانی میں ڈوب کر کے، لیکن آپ ان کو ہرگز شہید نہیں کہہ سکتے۔ شہید کہلوانے کے لیے غلام مصطفیٰ بننا پڑے گا۔ تو میرا آپ سے یہ پیغام ہے، سب سے پہلے جب نبی کے غلام بنو گے اس کے بعد میں میدان کاروزار میں جا کر کے غلامی کا پٹا آپ کے گلے میں پڑا ہوگا، راہ خدا میں کٹو گے یا ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے مرو گے۔ اگر تم ایمان والے ہو، اسلام والے ہو، شریعت پر عمل کرنے والے ہو تو تم کو شہادت کی ڈگری مل جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ آپ مجھے یہ جواب دیں، شہادت کا درجہ پانے کے لیے نبی کا غلام ہونا ضروری، تو پتا چلا نبی افضل ہیں، شہید ان کے مد مقابل ادنا ہیں، نبی اعلیٰ ہیں، تو پتا یہ چلا جب اللہ کا قرآن ادنا کے لیے زندگی کا اعلان کر رہا ہے تو جو افضل ہیں وہ تو ہو بہو زندہ ہی۔
سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذکر شہید اعظم مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت قاری ہارون رضا صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد یہاں پر اللہ کے قرآن نے پابندی لگا دی اے لوگوں جو راہ خدا میں راستے میں اللہ کے لیے کاٹے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہو آئیے اور آگے چلتے ہیں دوسرے مقام پر یہی اللہ کا کلام کہہ رہا ہے یہی قرآن مقدس ہم کو پیغام دے رہا ہے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اللہ کا قرآن کہہ رہا اے لوگوں جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو مردہ گمان بھی نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کو اپنے رب کے پاس سے رزق ملتا ہے سبحان اللہ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ اور تو چل کے کہیے سبحان اللہ اللہ کے قرآن نے اللہ کے کلام نے یہاں پر یہ پابندی لگا دی اے لوگوں ان کو مردہ گمان بھی نہ کر لینا یعنی قرآن نے فیصلہ کر دیا کوئی انسان سوچ سکتا تھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت حضرت علامہ فرقان رضا صاحب منظری صاحب قبلہ غلام غوث غزالی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرات مفکر اسلام خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا فرقان رضا صاحب کی آمد ہو چکی ہیں حضرات تشریف رکھے بعد تھوڑی دیر کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ تشریف رکھے ہیں حضرات دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ یعنی جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے اللہ کی راستے میں مارے گئے ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں ان کو اپنے رب کے پاس سے رزق ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچنے پر بھی پابندی لگا دیا اللہ کے کلام نے کہہ دیا سوچو بھی نہیں تمہارے ذہن میں یہ گمان بھی نہ پیدا ہو جائے تمہارے ذہن میں یہ بات بھی نہ پیدا ہو جائے کہ وہ لوگ مردہ ہیں بلکہ وہ ایسے زندہ ہیں اپنے رب کے پاس سے ان کو رزق ملتا ہے اللہ ان کو کھلاتا ہے اللہ ان کو پلاتا ہے اب اللہ کیا کھلاتا ہے یہ کھلانے والا رب جانے اور کھانے والی شہداء کی جماعت جانے ہمارا بس تو یہی ایمان ہے وہ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے مارے گئے وہ زندہ ہیں ہمارا آپ کا یہی عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے اسی لیے آج مسلمان ذکر شہداء کرب و بلا منا رہا ہے وہ جانتا ہے امام حسین زندہ ہیں امام حسن زندہ ہیں حضرت علی اکبر زندہ ہیں حضرت قاسم زندہ ہیں اور محمد زندہ ہیں عباس علمبردار زندہ ہیں ہمارا جو بھی صبح قیامت تک اللہ کے دین کے لیے مرے گا اللہ کے دین کے لیے کٹے گا وہ مردہ نہیں ہو سکتا بلکہ وہ زندہ ہے اسی لیے تو کہنے والے نے کہا ہے زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو حمد و شکر سریا کر دیا اور خود نہ جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر حضرات وہ شہداء اکرام کی شان و عظمت کون بیان کر سکتا ہے ان کی عزت و رفعت ہمارے اندر اتنا علم نہیں جو ہم بیان کر سکیں بس تھوڑی دیر آپ حضرات کا وقت لینا چاہتا ہوں علماء نے لکھا ہے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے شہید جب راہ خدا میں اپنی جان کی قربانی پیش کرتا ہے حضرات محترم تو اس کے جسم کا ایک خون قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کو دیدار الہی نصیب ہوتا ہے اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے
جو اللہ کی راستے میں قتل کیا جائے اس کو دیدار الہی نصیب ہوتا ہے، یہ ایک بات۔ اور دوسری بات حضرات کو بتاؤں، جو راہ خدا میں مارا جاتا ہے اس کے جسم کے اوپر کوئی بھی زخم آئے، کوئی بھی خنجر لگے، کوئی بھی بھالا لگے، علماء لکھتے ہیں اللہ اکبر، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ آپ حضرات توجہ کریں، غور سے سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ یعنی آنکھ نکال لی جائے، آنکھ جس کی نکالی گئی اس کو تکلیف نہ ہو، عقل میں یہ بات بیٹھتی ہی نہیں ہے۔ گردن کاٹ دی جائے تکلیف نہ ہو، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائیں تکلیف نہ ہو۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہو گیا، حاضر ہونے کے بعد سوال کرتا ہے، حضور علامہ صاحب یہ بات میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے، یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جو انسان کاٹ دیا جائے، ووٹ کاٹ دیے جائیں، آنکھیں نکال لی جائیں، ہاتھ کاٹ دیے جائیں، پیر کاٹ دیے جائیں، گردن الگ کر دی جائے، جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کر دی جائیں اور اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں ہاں یہ بات سچ ہے، اگر تو اعتراض کرتا ہے تیری سمجھ میں نہیں آتا ہے تو میں تجھ کو قرآن کی روشنی میں جواب دے دوں۔ سبحان اللہ، یہ علم والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، اس سوالی کو جواب دیتے ہیں۔ اے انسان تجھے معلوم نہیں، حضرت زلیخا جب حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو گئی، اپنا دل دے دیا، حضرت زلیخا نے حضرت یوسف کے حسن و جمال کو دیکھا۔ آپ شہزادی تھی، آپ ملکہ تھی، حضرت یوسف غلام ہیں، حضرت یوسف کے اوپر حضرت زلیخا جب عاشق ہو گئی، عورتوں کی دعوت ہے، چند عورتیں حضرت زلیخا کے گھر مہمان آئی ہیں، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد تانا دینے لگی، برائیاں کرنے لگی۔ حضرت زلیخا سے کہتی ہیں اے زلیخا تو نے غلام کو دل دے دیا، تو ایک غلام کے اوپر عاشق ہو گئی، تو ایک غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی، ارے تجھے سوچنا تو چاہیے تھا، تو ایک ملکہ ہے، تو ایک بادشاہ کی بیٹی ہے، تو شہزادی ہے، تو نے غلام کو دل دے دیا۔ حضرت زلیخا کہتی ہیں اے میرے گھر مہمان آنے والی عورتوں سنو، کاش اگر تم حضرت یوسف کو دیکھ لیتی تو تمہاری زبان کبھی تان میں نہیں کھلتی، کبھی تانا نہیں دیتی، کبھی یہ لب کشائی کرنے کی ہمت نہیں کرتی، حضرت یوسف کی برائی نہیں کرتی۔ حضرت زلیخا کہتی ہیں اگر تم دیکھ لیتی، عورتوں نے کہا ٹھیک ہے دکھا دو، اگر تم دکھانا چاہتی ہو حضرت یوسف کو تو دکھا دو، دیکھ لیں حضرت یوسف کیسے ہیں۔ حضرت زلیخا نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لینا، لیکن میری ایک شرط ہے، ایک چھری دیا، ایک نیمبو دیا، روایت میں آتا ہے یا سیب دیا یا کوئی پھل دیا۔ حضرت زلیخا نے کہا جب حضرت یوسف تمہارے سامنے سے نکلے، تمہارے سامنے سے حضرت یوسف کا گزر ہو تو اس نیمبو کو اپنی چھری سے کاٹ دینا۔ عورتوں نے کہا ٹھیک ہے، پردہ لگا دیا گیا۔ حضرت زلیخا حضرت یوسف کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، منت و سماجت کرتی ہیں، اے یوسف علیہ السلام میری ذرا سی بات مان لیجئے، عورتیں میری برائی کر رہی ہیں، تمہاری شان میں گستاخی کر رہی ہیں، میں نے تم کو دل دے دیا ہے، میں تم پر عاشق ہو گئی ہوں، اے یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے گزر جائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے۔ حضرت زلیخا حضرت یوسف کو لے کر کے آتی ہیں، پردہ ہٹایا گیا۔ عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، روایتیں بتاتی ہے، قرآن یہ بتاتا ہے ان عورتوں نے نیمبو نہیں کاٹا تھا، حضرت زلیخا نے جب حضرت یوسف کو ان کے سامنے سے نکالا تھا تو نیمبو نہیں کٹا تھا، بلکہ مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹی ہوئی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا تھا۔ حضرات محترم سرکار اعلیٰ حضرت جبھی تو فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غور کرو میرے بھائی، جب عورتوں نے اپنی اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا، حضرت زلیخا نے کہا یہ کیا ہوا، یہ تم نے کیا کر دیا، تم نے تو کہا تھا یوسف جو ہے ایک غلام ہے، ان پر عاشق ہو گئی ہو، تو سنو اللہ اکبر، حضرت
علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں ان عورتوں نے جب انگلی کاٹی تھی تو ان کو پتہ نہیں چلا تھا انگلی کاٹ رہی ہیں یا لیمو کاٹ رہی ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے سے گزر رہے تھے. حسن یوسف کو دیکھ کر کے وہ عورتیں اتنی فریفتہ ہو گئی تھی ان کو پتہ نہیں چلا. تو سن لو علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جب حضرت یوسف کے حسن میں یہ تاثیر ہے, حضرت یوسف کے جمال میں یہ تاثیر ہے, تو اللہ اکبر جب شہید راہ خدا میں کٹتا ہے تو اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یوسف علیہ السلام کے سامنے آ جائیں یوسف علیہ السلام مصر کی عورتوں کے سامنے تو پتہ نہ چلے, اور جہاں پر اللہ کا دیدار ہو جائے تو کیسے پتہ چلے گا گردن کٹ رہی ہے, کیسے پتہ چلے گا کہ بازو کٹ رہا ہے, کیسے پتہ چلے گا کہ وونٹ کٹ رہا ہے, کیسے پتہ چلے گا کہ آنکھیں نکالی جا رہی ہیں, کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے جسم کے ریزے ریزے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں. جب حسن یوسف میں یہ تاثیر ہے تو اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ کا وہ جمال, اللہ اکبر اللہ کا وہ نور, اللہ کی وہ ذات کیسی ذات ہے وہ دیکھنے والے شہداء جانے, دکھانے والا پروردگار عالم. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. ذکر شہداء کربلا, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت قاری ہارون رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے فرما دیا فلما, اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فلما رأینہو اکبرنہو وقطعنا ایدیہنہ وقلنا حاشا للہ ما ھذا الا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یعنی وہ عورتیں جو یوسف کی برائی کر رہی تھی, یوسف کی غیبت کر رہی تھی, وہ بڑائی بولنے لگی اور کہنے لگی یہ کوئی انسان نہیں ہے, یہ جن سے بشر سے نہیں ہے, اللہ کے لیے پاکی ہے, یہ تو کوئی معذب فرشتہ لگ رہا ہے. ذرا سی دیر میں معاملات پلٹ گئے. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے حضرات محترم جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بات کو سنا, اس بات کو پڑھا, اللہ کے قرآن کو پڑھا, حضرت سیدنا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اے لوگو وہ تو مصر کی عورتیں تھیں جنہوں نے حسن یوسف کو دیکھا اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا تھا. اگر مصر کی عورتیں ہمارے محبوب اللہ کے حبیب دونوں عالم کے طبیب پیغمبر اسلام کی ذات کو دیکھ لیتی تو انگلیاں نہیں کٹتی بلکہ اپنے کلیجے کاٹ کر کے محبوب خدا کے قدموں میں زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارے محبوب کا حسن ہے, یہ ہمارے رسول کا حسن ہے, یہ ہمارے محبوب کا جمال ہے. برادران محترم یہیں پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی کبھی ملاقات ہوگی. بس جاتے جاتے یہی پیغام ہے جب تک ہمارے اکابر علماء کرام آپ کے روبرو رہیں آپ حضرات اپنا پورا موقع پورا وقت دیجئے, علماء کرام کی گفتگو کو بڑی ہی سنجیدگی سے سماعت کیجئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر اس بزم میں ذکر حسین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے کہنے میں کوئی لغزش ہو, کوئی خطا ہو, کوئی خامی ہو, مالک و مولا اپنے محبوب کے توسل سے اسے معاف فرمائے. بس یہی میرا پیغام ہے. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد ناداں پر کلام نرم نازک بے اثر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.